سورۃ الرعد آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ اس آیت کریمہ میں خلاق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور منظر لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ هو الذی یریکم البرق، وہی ہے وہ ذات جو تمہیں برق یعنی بجلی دکھاتی ہے چمکتی ہوئی، خوفا و طمعا، اس حال میں کہ تم خوف میں بھی ہوتے ہو اور تمہیں طمع بھی ہوتا ہے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، سحاب یہ صحابہ کی جمع ہے، صحابہ سین کے ساتھ، بادلوں کو کہتے ہیں، ثقال یہ ثقیل کی جمع ہے، بھاری بوجھل کو کہتے ہیں، یعنی وہی ہے وہ ذات جو بھاری بھرکم اور بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ سایہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بجلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بجلی جیسے تم دیکھتے ہو چمکتی ہے بادلوں سے، تو اس وقت تمہاری کیفیت جو ہے وہ خوف اور طمع دونوں کی ہوتی ہے۔ جیسے بجلی چمکتی ہے آنن فانن، ان کے اندر خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے اور امید بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اہل عرب لوگ جو تھے اس وقت ان کا سارا دار و مدار بارشوں پر تھا۔ بارش آ جاتی تو کھیت کھلیان ہو جاتے، باغات بھی لہلہانے لگتے، بارش نہ آتی تو ہر شے ختم ہو جاتی، کچھ بھی پلے نہ رہتا۔ تو اس لیے بجلی کا چمکنا جو ہے یہ ان کے لیے خیر کا باعث بھی تھا۔ اگر وہی بجلی چمکے اور بارش زیادہ آ جائے تو ان کے مکانوں کے بہنے کا خطرہ اور ان کی کھیتی کے خراب ہونے کا، ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔ اور یہی خوف اور خطرہ جو ہے بالکل آج کل ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جو کسان ہیں ان کو تو ہمیشہ سے رہتا ہے بیچاروں کو، کہ بارش آتی ہے تو خوشی کے ساتھ ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور اگر بارش زیادہ آ جائے چیزیں بہنے لگیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت ان کا یہی حال تھا، یعنی جو بھی شے، مثال کے طور پر کھجور ہے وہ تو اوپر لگی ہوئی ہے، یعنی لیکن بارش پڑنے سے وہ کھجور بھی کھٹی ہو جاتی تھی۔ اگر کھجور پکنے کے قریب ہو یا پک چکی ہو تب بارش پڑ جائے تو وہ خراب ہو جاتی تھی۔ اسی طرح جیسے آج کل گندم کی کٹائیاں چل رہی ہیں تو یہاں لوگ جو ہیں وہ فوراً سے پہلے تصویر بنائیں گے، ویڈیو بنائیں گے اور کہیں گے کیا ماحول ہے، ہاں جی، وہی گاؤں دیہاتوں کے لوگ بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مہربانی فرما بارش نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک چمک جو ہے بجلی کی، اسی کو ہم نے تمہارے لیے خوف کا سبب بھی بنایا ہے، اسی کو ہم نے تمہارے لیے امید کا سبب بھی بنایا ہے، ہاں جی۔ جیسے پانی ہے نا، پانی بندے کے لیے زندگی کا سبب ہے، پانی پینے کے لیے اسے میسر آتا رہے تو یہ بندے کی زندگی کا سبب ہے، زندگی کا سامان ہے پانی میں۔ اگر پانی اتنا ہو کہ پانی کے اندر بندہ چلا جائے تو پھر یہی بندے کے لیے موت کا سبب ہے جی۔ اسی طرح کر کے کوئی بھی شے جو ہے جس کی قلت باعث رحمت ہے، اس کی کثرت جو ہے وہ باعث زحمت بھی ہو سکتی ہے۔ تھوڑی شے ملتی رہے تو اس بندے کے لیے فائدہ مند ہے، اگر وہی شے بڑھ جائے تو وہی شے اس کے لیے نقصان دہ ہے جی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے تجربوں میں رہتی ہیں، رات دن ہم ان کا ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا هو الذی یریکم البرق، وہی ہے وہ ذات جو تمہیں بجلی دکھاتی ہے، خوفا و طمعا، اس حال میں کہ تم خوف میں بھی ہوتے ہو اور طمع میں بھی ہوتے ہو، ایک ہی لمحے میں تمہارے اندر خوف بھی پیدا ہو گیا، تمہارے اندر طمع بھی پیدا ہو گیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو چیز ہے نا، بجلی دیکھ کے بندہ خوف بھی آ جائے اور امید بھی آ جائے، تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان ہے اس کا، وہ بھی خوف اور امید دونوں کے مجموعے کا نام ہونا چاہیے، دونوں جمع ہوں تو بندہ مومن بنتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ بارش آنے لگے تو بندہ صرف یہی سوچے کہ بس جی خیر ہی خیر ہے، بجلیاں چمکنے لگیں، گرجنے لگیں، وہ کہے خیر ہی خیر ہے، تو لوگ جو ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے تو وہ ظاہری بات ہے اس پہ غصہ نکالیں گے۔ جیسے آج کل شہر والے لوگ جو ہیں وہ بارش آتی دیکھ کر کے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں۔ وہ گاؤں دیہات والے جن کے کھیت کھلیان ہیں
وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کئی بار غصہ بھی کرتے ہیں ان پر، بے عجیب احمق ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کیسی دعائیں مانگ رہے ہو، اور عین اس وقت پہ آپ کی خوشی ظاہر ہو رہی ہے، خوشی نکل رہی ہے جس وقت ہم جناب پریشان لگے پھرتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کر کے ایسا بندہ جو کھیت کھلیان والا ہوگا نا، وہ کبھی بھی بجلی چمکتی دیکھ کر کے اور اس کی کھیت پکے ہوئے ہوں، اناج پکا ہوا ہو، تو کبھی خوش نہیں ہوگا وہ، بجلی چمکتی دیکھ کر کے خوش ہے؟ ہاں، اگر اس کے کھیت کھلیان کو بارش کی ضرورت ہو تو پھر اس کی یہ کیفیت پیدا ہوگی، وہ خوش بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اسے ڈر بھی ہوگا، کہیں یہ نہ ہو کہ بارش تو آئے اتنی تعداد میں آ جائے تو میرے کھیت کو بہا کے لے جائے، یا بارش تو آئے 7 اولے پڑ جائیں کھڑی کھیت کو خراب کر کے چلی جائے۔ تو جو بندہ یعنی کہ کھیت کھلیان کا مالک ہو کر کے کھیت پکا ہوا ہو، پھر بارش کی کثرت پہ خوش ہو رہا ہے اور اس کے اندر خوف والی کیفیت نہیں ہے، تو لوگ اس کو دانا نہیں کہیں گے، لوگ یہی کہیں گے ابھی عقل سے پیدل ہے، اس کو اپنی کھیت کی فکر ہی نہیں ہے، اتنی تیز بارش آ رہی ہے، زور سے آندھیاں چل رہی ہیں، بجلی گرج چمک رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، یہ بندہ خوش کھڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کر کے اگر بندہ اپنے کھیت کے معاملے میں خوف کو دل سے نکال دیتا ہے کہ کھیت ضائع ہوتا ہے ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو لوگ اسے دانا ہی سمجھتے۔ تو کوئی بندہ قیامت والے دن جو اس نے اپنے عمل کی وجہ سے جہنم جانا ہے، اگر کوئی اپنے جہنم جانے کا ڈر چھوڑ دے اور جنت جانے کا لالچ چھوڑ دے، یا جنت سے نکالے جانے کا ڈر چھوڑ دے، جہنم جانے کا اسے ڈر ہی نہ ہو، دونوں ڈر چھوڑ دے، یہ جنت کی امید ہی چھوڑ دے، تو بتائیں یہاں پہ 2 ایکڑ کھیت والا بارش کو دیکھ کے مطمئن کھڑا ہو، چمکتی بجلی کو دیکھ کے مطمئن کھڑا ہو، سیلاب کو دیکھ کے مطمئن کھڑا ہو، تو بندہ اسے دانا نہیں کہے گا۔ تو بتائیں جو بندہ جنت کے معاملے میں بے پرواہ ہو جائے اور جہنم کا ڈر ہی چھوڑ دے، تو بتائیں اس سے بڑا بے وقوف اور احمق کون ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج 1 ایکڑ نہیں، صرف آدھا ایکڑ کھیت والا بھی تیز بارش کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہے، آندھی کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہے میرا کھیت خراب نہ ہو جائے۔ تو بتائیں آج جو فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہیں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، یہ وہ فتنے ہیں، یہ وہ فتنوں کی آندھیاں ہیں، یہ وہ سرد اولے، موٹے موٹے اولے پڑ رہے ہیں لوگوں کے ایمانوں پر، کہ یہ اولا پڑا جیسے وہ اولا پڑا کھیت پر تو بندے کی گندم ضائع ہو گئی، یہ وہ اولے ہیں جو پڑ رہے ہیں لوگوں کے ایمانوں پر، لوگوں کی غیرت دینی اور مذہبی اور حمیت اسلامی پر اولے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو پرواہ ہی کوئی نہیں، لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ابھی کل کی بات ہے، یہودیوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسجد اقصی میں گھس کر کے اپنی عید کا ان کا کوئی تہوار تھا وہ منایا۔ بتائیں اہل ایمان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں بار بار، ہاں جی وہ کیا، وہ سچی بات ہے، وہ جھوٹی بات ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں؟ یہ ان کی کوئی عید ہے، عید الفصح کے نام سے وہ عید منا رہے ہیں اور مسجد اقصی میں سارے گھس گئے ہیں، اندازہ لگائیں۔ اور مسجد اقصی میں اوپر چڑھ کے جناب وہاں سے وہ تصویریں، وہ جھنڈے دکھا رہے ہیں اسرائیل کے گندے جھنڈے جو ہیں وہ لہرا رہے ہیں مسجد شریف میں جا کر کے۔ روزانہ کی تعداد میں اتنے سارے مسلمان بیچارے شہید ہو رہے ہیں، بہنوں کے چتھیڑے اڑ رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں، ہم تو اپنے لگے ہوئے۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمہ اللہ، آپ شیخ تھے امام عبدالوہاب شرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر کہیں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اور کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی مزے میں مزے رہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش گپیاں لگائے، اچھے اچھے کھانے کھائے، سیر سپاٹے کرے، ادھر جائے ادھر جائے، آپ فرماتے ہیں اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں جی، مسلمان تو آج دیکھیں نا یار، یہ کیفیت میرے آقا علیہ السلام نے اہل ایمان کی بیان کی تھی کہ مسلمان ایک علاقے میں رہنے والا، مشرق میں رہنے والا، مغرب میں رہنے والا مسلمان جو ہے وہ تکلیف میں ہو تو مشرق والا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے مسلمان۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کہیں پر کسی نصرانی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پوری دنیا کے نصرانی اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک کافر کے ساتھ ہو جائے، آپ کے ملک کی لبرل آنٹیاں جو ہیں وہ بھی موم بتیاں لے کے باہر آ جاتی ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یعنی کافروں کا دکھ آج کلمہ پڑھنے والے کو بھی ہو رہا ہے، مسلمان کا دکھ مسلمان کو کوئی نہیں۔ بتائیں اس سے بڑھ کر آپ خون کے، ایمانی خون کے سفید ہونے کی اور کیا بات کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی خوش گپیاں، ان کے مزاح، ان کی ہر شے وہیں چل رہی ہے۔
ان کو پرواہ تک کو نہیں کسی شے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ وہی ہے وہ ذات جو تمہیں بجلی دکھاتی ہے چمکتی ہوئی، خوف و طمع، تمہاری دو کیفیتیں ہو جاتی ہیں، خوف کی بھی اور طمع کی بھی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے وہ ذات جو بھاری بھرکم پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمایا کہ رعد جو ہے یہ تسبیح پڑھتی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہ ذہن میں رہے، یہ سورہ رعد جو ہے یہ اسی کے نام پر، اس لفظ کے نام پر ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ رعد آیا ہے یہ اسی نام پر سورت کا نام رکھا گیا، رعد۔ اور یہ رعد جو ہے ایک تو وہ بجلی جب گرجتی ہے، بجلی جب گرج رہی ہو تب رعد کہتے ہیں اس کو۔ جب بجلی گرجے تب کیا کہتے ہیں؟ چمکنے والی کو رعد نہیں کہتے، یہ ذہن میں رہے۔ جب بجلی چمک رہی ہو اس کو رعد نہیں کہتے، رعد کہتے ہیں جب بجلی گرج رہی ہو، اور جب چمک رہی ہو اس کو برق کہتے ہیں۔ جب چمک رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ برق کہتے ہیں۔ جب گرج رہی ہو تب اسے رعد کہتے ہیں۔ اور آگے ایک لفظ ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ تعالیٰ صواعق کو بھیجتا ہے۔ یہ صواعق جو یہ صاعقہ کی جمع ہے، یہ صاعقہ اس بجلی کو کہتے ہیں جو گر رہی ہو۔ سمجھ آیا؟ تین کیفیتیں ان دو آیات کریمہ میں بیان ہو گئی بجلی کی، برق، رعد اور صاعقہ، یا صواعق کہہ لیں، یہاں صواعق لفظ استعمال ہوا ہے۔ صاعقہ، بجلی گرجے تو اس کو برق کہتے ہیں، یہ چمکے تو برق کہتے ہیں، گرجے تو رعد کہتے ہیں، گرے تو صاعقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تین کیفیتیں بیان ہو گئیں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ اب یہاں پر رعد جو ہے ایک تو بجلی جب گرج رہی ہو تب بھی اس کا نام بھی رعد ہے، اور فرشتہ جو ہے ایک جو خاص مامور ہے بجلی پر، بادلوں پر، وہ جب کوڑا مارتا ہے نا، اس کے کوڑے کی وجہ سے بجلی جو ہے اس کی گرج پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اسی میں گرج پیدا ہوتی ہے، چمک بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس فرشتے کو بھی رعد کہا جاتا ہے، اس فرشتے کو بھی رعد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، تو رعد جو ہے وہ تسبیح پڑھتی ہے بِحَمْدِهِ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ بھی۔ تو یہاں رعد سے مراد فرشتہ ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ خاص فرشتہ جو بادلوں پر مقرر ہے وہ بھی تسبیح پڑھتا ہے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اور باقی فرشتے جو ہیں وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ۔ اگر مراد اس سے بجلی ہو، بجلی جب وہ کڑک رہی ہو تو اس کے وہ کڑکنے کے وقت تسبیح پڑھ رہی ہے، تو پھر مراد یہ ہوگا کہ وہ بجلی کڑکتے ہوئے وہ بھی تسبیح پڑھتی ہے، اور ملائکہ جو اس پر مقرر ہیں وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں۔ سمجھایا نا؟ اب یہاں پر دو چیزیں بیان ہوئیں، ان پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمایا کہ تسبیح پڑھتی ہے رعد رب کی حمد کے ساتھ۔ یہ ذرا تسبیح اور حمد جو ہے دونوں کا فرق ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام نقص والی صفات سے پاک قرار دینا تسبیح کہلاتا ہے۔ اللہ یعنی کہ صفات نقص یعنی عیب والی صفات جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا، یہ نعرہ لگانا کہ اللہ تعالیٰ تمام عیب والی صفات سے پاک ہے، اسے کہتے ہیں تسبیح۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تسبیح کہتے ہیں۔ تسبیح کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام صفات نقص کو محال ماننا، یہ تسبیح کہلاتا ہے۔ اور حمد تمام صفات کمالیہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جامع ماننا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ سمجھایا جی؟ عیب والی صفات سے رب تعالیٰ پاک ہے، یہ تسبیح ہے، اور کمال والی صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات متصف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حمد ہے۔ سمجھایا نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجلی جو ہے اس کا بھی عقیدہ ہے کہ میرا رب جو ہے، یعنی بجلی جب کھڑکتی ہے تو وہ کھڑکتے ہوئے بھی یہ عقیدہ واضح کر رہی ہوتی ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب والی صفت سے پاک ہے، اور ہر شان والی صفت سے میرا رب تبارک و تعالیٰ متصف ہے۔ جی، فرشتے کہیں تو فرشتے یہی کہتے ہیں، اہل ایمان کہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہاں بھی لفظ حمد کا استعمال ہوا، مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ صفات جو میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے شان کے لائق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صفات عالیہ سے متصف ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ یہ تسبیح کا معنی کیا ہے اور تحمید کا معنی کیا ہے، یہ آپ کے سامنے کھل گیا۔ اب دیکھیں جی، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا اور وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، فرمایا کہ رعد جو ہے فرشتہ ہو یا پھر وہ بجلی ہو جب گرجتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ملائکہ کرام علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، من خیفتہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یعنی فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر رعد سے مراد فرشتہ ہو تو فرشتہ ڈر رہا ہے، اگر یہاں رعد سے مراد بجلی ہو تو فرمایا وہ بجلی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہی ہوتی ہے، بجلی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ جب خوف کی حالت طاری ہو بندے پر، بندہ ڈر رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھے حمد کے ساتھ۔ کیا پڑھے؟ تسبیح پڑھے حمد کے ساتھ۔ جیسے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، کریم آقا علیہ السلام کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، خادمائیں آئی ہوئی ہیں، تو وہ آقا علیہ السلام ان کو تقسیم فرما رہے ہیں، اگر آپ بھی جائیں تو چلو کوئی نہ کوئی آپ کو بھی خدمت کے لیے مل جائے۔ تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی معاملہ ہے، میں تھک جاتی ہوں گھر کے کام کر کے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو مجھے بھی کوئی خادمہ دے دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی تو سب کو غلام دیے، خادمائیں دیں، لونڈیاں دیں، اپنی بیٹی کی جب بات آئی نا ان کو ذرا ٹھہرا دیا، میں ٹھہرو تمہیں بھی دیتا ہوں۔ ان کو آقا علیہ السلام نے تسبیح فاطمہ عطا فرمائی۔ اب انہوں نے شکایت کیا کی تھی؟ تھکاوٹ کی۔ کس کی شکایت کی تھی؟ تھکاوٹ کی، تکلیف کی شکایت کی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وظیفہ کیا دیا؟ تسبیح فاطمہ۔ بھائی یہ پڑھ کر، اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ سمجھ آ گئی جی؟ ہاں، یہ وظیفہ جو ہے یہ میرا اپنا تجربہ ہے، جب میں کام کر کے تھک جاتا ہوں نا تو پھر میں تسبیح میرے میز پہ پڑی ہوتی ہے، اٹھا کے یہی تسبیح فاطمہ پڑھتا ہوں، بہت بہتری آ جاتی ہے۔ سمجھا ہے نا؟ تو گھر میں بھی آپ بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، دن میں 5 بار پڑھی ہو نا جی، ہر نماز کے بعد ایک بار، تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور یہ ذہن میں رہے، کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے کہ آپ 33 بار بھی پڑھیں، اگر ٹائم نہیں بن رہا تو پھر مختصر کر دیں، 13 بار پڑھ لیں، کچھ ہی تعداد کر لیں، اتنی پڑھ لیں، نہیں پڑھا جا رہا تو غلط پڑھنے سے بہتر یہ کہ تھوڑا پڑھ لیں۔ کئی لوگ اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک دوست تھے، وہ بڑا عرصہ تک ہمارے ساتھ رہے، سفر میں بھی جانا تو اکٹھے تھے، وہ بعد میں پڑھ رہے تو آواز انہیں کس طرح تھی؟ پشکو 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 پشکو۔ میں نے کہا یار یہ کیا پڑھتے ہو آپ؟ کہنے لگے یہ 5 گنج پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ 2 گنج پڑھ لیں، صحیح پڑھ لیں کہ نہیں؟ وہ وظائف ہیں، کہتے 5 گنج پڑھ رہا ہوں۔ میں کہا 2 گنج پڑھ لیں وہی کافی رہیں گے یار، آپ تھوڑے 3 گنج کم کر دیں۔ یہ کیا طریقہ ہو یار، غلط ہی پڑھے جا رہے ہیں یار، پشکو 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 کا کیا مطلب ہوتا؟ کئی بار میں نے ان کو ٹوکا، لیکن وہ پھر بھی وہی پڑھتے تھے اسی سپیڈ کے ساتھ۔ یہ سبحان اللہ پڑھ رہے تو الحمدللہ، یہ بھی وہی حساب ہوتا ہے ان کا۔ تو بھی کسی نے آپ کو اتنا پھٹیک میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ پڑھیں اور سارا ہی پڑھیں؟ تھوڑا پڑھ لیں، تھوڑی تعداد میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہوگا نا، یہ ہوگا یار تھوڑا لے کے آیا ہے، غلط لے کے تو نہیں آیا، کہ نہیں سمجھ آئی؟ دکان پہ بندہ جائے، ہیں جی، سودا اس کو ملنے والا ہو جناب 500 میں، 100 روپے میں لے جائے، اور 100 روپے میں قائد اعظم کے سر پہ ٹوپی ہو، وہ لے کے جائے اور جا کے جی یہ میں 100 روپے کا سودا لینا ہے، وہ چلو تھوڑی دے دے گا نا، اور وہ ایسا نوٹ لے کے جائے جس میں قائد اعظم بیچارے کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، بتائیں ملے گا کچھ اسے؟ کیا کہنا ہے انہوں نے، جیل ہی لے کے آیا نا۔ اسی طرح وظیفے کا حال ہے بھائی، وظیفہ اگر آپ پڑھیں تھوڑا پڑھ لیں، چلو قیامت والے دن یہ لکھا جائے گا یار تھوڑا پڑھ کے آیا تھا، ہو سکتا ہے وہ جو تھوڑا پڑھا ہے کسی ایک تسبیح کی برکت سے کام ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ جو غلط پڑھ کے گئے ہیں بتائیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا باقاعدہ، ہاں جی، الٹا بندہ نقصان کر کے جائے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوئی بھی وظیفہ پڑھا جائے اس کو تحمل کے ساتھ بڑے دھیمی لہجے میں پڑھا جائے۔ اب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں نا یار، وظیفے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اچھا، وظیفے کا مطلب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہا ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اور پڑھ رہا ہے سب 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 سب. بتائیں یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ نہ اس کی زبان حلق میں ہا گئی، ہا نکلی اس کے الگ سے، نہ لفظ اللہ کا لام نکلا صحیح طرح، تو نقصان ہے بھائی. پڑھیں، بالکل پڑھیں، لیکن تھوڑی تعداد میں پڑھ لیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو. لیکن وقت تو ہوتا ہے، آپ آہستہ آہستہ بھی پڑھیں گے تو کتنا وقت لگ جائے گا. جی، اور کئیوں کی یہ کئیوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، امام صاحب نے اگر پہلے دعا کر دی تو بعد میں وظیفہ نہیں پڑھا جاتا، تو پھر تھوڑا سا ٹائم نکالو نا. ایک دفعہ میں چھوٹا سا تھا، یعنی ابھی بھی میں نئے نماز پڑھانے لگا تھا، تو مسجد میں نے نماز پڑھائی اپنے گاؤں میں. وہاں ایک بابا تھا، وہ گلے نہیں پڑ گیا. جی، تو وہاں ایک ہمارے استاد تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے حافظ صاحب اللہ تعالیٰ کہیں اور سے دے دے گا، بابا کے پاس تھی ہی نہیں عزت. جی، بابا ایسے گلے پڑ گئے. بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے وظائف ہیں نا، یہ بھی ذہن میں رہے، بڑے وظائف جو ہیں جو پڑھنے ہوتے ہیں، ان وظائف کو سنت پڑھنے کے بعد پڑھا جائے. سنتوں میں زیادہ وقت لگانے سے، فرضوں میں اور سنتوں میں زیادہ تاخیر کرنے سے سنتیں ساقط ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم بیٹھے تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں. یہیں پہ ایک بندہ نماز پڑھتا تھا، وہ نماز فرض پڑھنے کے بعد جناب اتنا لمبا وظیفہ پڑھتا کہ باقی لوگ سارے نماز پڑھ کے چلے جاتے، اس کا وظیفہ ختم نہیں ہوتا، وہ وظیفہ ختم کر کے بعد میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور بھائی نہیں، نماز فرض ادا کر لی ہیں آپ نے، مختصر سے وظائف جو ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دعا کریں اور نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے پڑھتے رہیں، کوئی تاخیر نہیں ہوتی وظیفے کو. سمجھ آئے نا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کا وظیفہ رہ جائے، جو وظیفہ پڑھتا ہے اس کے معمول میں ہے، معمول بہا ہے وظیفہ اس کا، آقا علیہ السلام جب یاد آ جائے، دوسرے دن بھی یاد آ جائے نا، وہ پڑھ لے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اسی وقت پہ پڑھا ہوا لکھا جائے گا. اتنا بڑا فائدہ ہے. تو اس لیے اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے نماز میں، مثال کے طور پر اب شریعت مبارکہ نے ایک ایک شے کا حل دیا ہے ہمیں. نماز پڑھنے آیا نا بندہ، مثال کے طور پر امام صاحب نے قرات چھوٹی کی ہے، اب غلطی تو اس کی نا جو دیر سے آ رہا ہے کہ نہیں، دیر سے. اب تیرا کام بنتا ہے جلدی چل، ٹائم پہ پہنچ. 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے اذان ہوئی ہے، تو گھر بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا. وہ 15 منٹ 20 منٹ بھی گزر گئے، اس کے بعد پھر مسجد میں تشریف لائے حضرت، دیکھا تو جناب جماعت کھڑی ہو گئی تھی، 1 رکعت 2 رکعت ہو گئی تھی. اب آ کے ان کو غصہ چڑھ رہا ہے کس پہ؟ امام پہ. ہیں بھائی یہ کیا طریقہ ہے بھائی، 2 منٹ ہوئے تو رکعت ختم ہو گئی، ان کو پتہ نہیں کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں پیچھے سے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ تھوڑا سا پہلے چل پڑے کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ وقت پہ ٹرین چلے نا جی، وقت پہ ٹرین چلے. مثال کے طور پر 3 بجے کا وقت ہے اس کے ٹرین کے چلنے کا، 3 بجے ٹائم پہ چل پڑی ہے. اب وہ پہلے لے جائے، بعد میں لے جائے، جیسے لے جائے، مسافر جو رہ جائے اس کا اعتراض بنتا ہے. اس کا اعتراض تب بنتا ہے، 3 بجے کا ٹائم تھا، وہ 3 بجے سے بھی 5 منٹ پہلے چل پڑی. اب یہ اعتراض کرے گا بھائی کیوں چلی بھائی؟ نہیں سمجھ آیا؟ اچھا، بعض لوگ ایسے بیچارے مریض ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، بعد میں امام صاحب اور میں نے تسبیح 2 بار پڑھی تھی، آپ نے سر اٹھا لیا. بھائی 2 بار پڑھی تھی، کس نکمے نے آپ کو روکا کہ آپ تیسری پڑھ کے نہ اوپر آئیں ہیں؟ وہ میں نے ابھی احتیاط پوری نہیں کی تھی، امام صاحب آپ نے کیا کیا؟ بھائی امام صاحب شریعت مبارکہ نے ایک شے کا حل دیا ہے، آپ اپنی سپیڈ بڑھا لیں تھوڑی سی. اگر امام صاحب جو ہے وہ پہلے پڑھ چکے ہیں، سلام پھیر رہے ہیں، تو آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کے گلے میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا ہے؟ آپ ٹھہر جائیں، آپ پوری پڑھیں احتیاط، پھر آپ سلام پھیریں. شریعت مبارکہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے، نہ کہ امام کو درست کرنا شروع کر دیں فوراً جب امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. امام صاحب جی آپ نے ایسا کر دیا جی. ہاں میری تو بھی تسبیح رہتی تھی، کیا ہوا بھائی؟ تسبیح رہتی تھی آپ پڑھ لیتے. یہی فتاوی رضوی میں امام علیہ سنت سے سوال ہوا جی حضرت یہ ارشاد فرمائیں، امام جو ہے وہ پڑھ کے احتیاط پوری کر لے اور وہ کھڑا ہو جائے، اگر ہماری ابھی رہتی تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہمیں تو امام کی اتباع کا حکم ہے. تو آپ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کی اتباع کا حکم ہے نا آپ کو، تو آپ پوری پڑھ کے کھڑے ہوں، کیونکہ امام آپ کا پوری پڑھ کے کھڑا ہوا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں امام کو پکڑ لینا. امام کو کہنا کہ امام صاحب آپ ذرا سپیڈ گھٹا دیں، کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ وہ باتیں سچی بات ہے، یہ سمجھا کے تھک گئے ہیں لوگ، جو بھاگ کے جناب سیدھا امام کے گلے پڑ جاتے ہیں. کیا کہا جائے؟ کچھ اپنے آپ کو بھی بندہ دیکھے، کسی عالم سے پوچھ لے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لے جناب میرا یہ معاملہ ہے تو میں کیا کروں، میرے لیے شرعی حل کیا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو اس طرح کر کے احتیاط. اب میں اکثر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں قرآن سامنے میرے،
اکثر میری اتحیات بعد میں ختم ہوتی ہے، سارے سلام پھر جاتے ہیں، میرے بعد میں سلام پھرتا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ۔ لیکن ایک دن بھی امام کو میں نے نہیں کہا جناب آپ نے کیا کیا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے بھائی جی میں پڑھ رہا ہوں تو میں نے پوری کر کے سلام پھرنا ہے، انہوں نے جلدی پڑھ لی ہے۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر ایک امام نے سلام پھیرا تو کوئی ایک بندہ بھی اگر پوری پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر امام کی تو غلطی نہیں ہے نا، امام کی تو رفتار تیز نہیں تھی، مطلب یہ کہ کسی اور کی بھی رفتار اتنی تھی جتنی امام کی تھی، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اب 40 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، 40 کی سب کی ایک ہے، سب کی رفتار ایک ہے، سارے کے سارے پورا کر رہے ہیں، ایک بندے کی پوری نہیں ہوا کہ گلے پڑ گئے امام کے، امام صاحب یہ کیا ہوا؟ اور بھائی آپ شادی پہ جاتے ہیں، 40 بندے کھانا کھاتے ہیں، 40 بندوں میں سے ایک بندے کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، وہ شادی حال والے کو پکڑتا ہے یا اپنی پھکیاں کھاتا ہے؟ وہ حکیم کے پاس جاتا ہے نا، علاج کرواتا ہے اپنا۔ تو اس طرح کر کے یہاں بھی اپنا علاج کروانا چاہیے، نہ کہ جناب امام کی رفتار کو خراب کیا جائے، امام کو کہا جائے امام صاحب یہ کیا کیا آپ نے بھائی، اور لوگوں کے سامنے امام صاحب کو پکڑ لینا اس طرح، یہ بھی غیر مناسب بات ہے۔ ان کو ڈر ہوتا ہے نا، ان کو شرعی مسئلہ صرف بیان کر دیا جائے بھائی یہ آگے صف میں جگہ خالی پڑی ہوئی تو آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، اتنی بات پہ بےزتی ہو جاتی ہے ان کی، اوے امام نے مجھے کہہ دیا کہ آگے ہو جاؤ، نو بھائی نا، مجھے کیوں کہا امام نے بھائی؟ صرف اتنا کہہ دیا کہ بندے کو میں نے کہا جناب نماز پڑھ رہے ہیں آپ کپڑا اوپر چڑھا کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو کھول کے پڑھا کریں، اس بات پہ گلے پڑ گیا، کہنے لگا آپ تو نوکا ٹوکی کرتے رہتے ہیں بھائی، نوکا ٹوکی۔ میں نے کہا یہ آپ کا ناک جو ہے نا یہ نوکا ٹوکی ہونے نہیں دیتا، اتنا اونچا ناک ہے آپ کا، جو بندہ دین سن کے جس کے ناک کو آگ لگ جائے نا وہ اس بندے کا ناک جو ہے نا یہ جہنم جانے کے قابل ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، جس کو دین سن کے اس کی غیرت آ جائے۔ اچھا یہ خود کہتے ہیں نا میں شرعی مسئلے بیان نہ کیے جائے، امام کو جیسے مرضی ٹوک دیں جی۔ یہیں پہ حافظ صاحب نماز پڑھا رہے تھے پچھلے سال، ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا یہاں، کہنے لگا جی ہاں جی گاڑی چھوٹ رہی تھی آپ کی، جب اس سے پوچھا گیا بھی ہاں بھائی آپ نے یہ کیوں کہا، کہتے میں نے صرف پوچھا تھا، ہاں جی تو میں نے کہا کہ اگر میں ہی پوچھ لوں آپ مرنے لگے تھے تو پھر میں بھی صرف پوچھ ہی رہا ہوں، آپ کی تذلیل اور توہین تو مقصود ہی نہیں ہے ہمارا بھی، تو کیا بنے گا آپ کا؟ پھر خاموش بھائی۔ اس دن کے بعد آج تک اس نے سلام نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بےزتی کرنا صرف ہمارا حق ہے، امام پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے۔ فرعونیت تو یہ یہاں تک داخل ہوئی ہے ان کے دماغوں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی صواعق کو، کڑکنے والی بجلیوں کو، گرنے والی بجلیوں کو بھیجتا ہے من یشاء، جہاں چاہتا ہے وہ۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ لوگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے بارے میں لڑتے پھرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ایک ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ نے خوف اور امید دونوں طاری کر دی تھی، جیسے ہی وہ خوف اور امید کی حالت ختم ہوئی یہ لوگ اللہ کے بارے میں لڑنے لگ گئے، اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا تعارف 2 لفظوں میں کیسے، 3 لفظ ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کتنا لڑ لو گے تم رب تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، رب تعالیٰ کے بارے میں، رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کتنے شکوک و شبہات پیدا کر لو گے، کتنا الحاد پھیلا لو گے، کتنا لبرلزم اور سیکولرزم پھیلا لو گے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ شدید المحال، اللہ تبارک و تعالیٰ محال عذاب کو کہتے ہیں، پکڑ کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔